صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور ناسمجھ آدمی وہ ہے جو نفس کی خواہشوں پر چلے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے۔ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے کہ موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور نہ سمجھ اس کو بتایا گیا ہے جو نفس کے خواہشوں پر چلے، نفس کی خواہشوں پر چلے، اور پھر کیا کہے معلوم ہے؟ چلو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، نہیں بیٹھو معاف کر دے گا۔ تو کیا کرے گا آدمی؟ گناہ پہ گناہ کرے گا۔ پنکھے بند کر دو۔ شیطانی دھوکہ یہ ہے کہ آدمی سوچتا معلوم ہے کیا، اب گناہ کر لیا اور آگے جو ہے نا اللہ تعالیٰ میں معافی مانگ لوں گا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ چلو ایک گناہ کرے گا، پھر دوسرا کرے گا، پھر تیسرا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، بھائی معافی تو میں مانگ ہی لوں گا۔ اس طرح سے آدمی جو ہے گناہ کرتا رہے گا اور اس کا جو دل ہے بالکل سیاہ، ایک گناہ کرے گا تو اس پہ ایک نقطہ لگے گا، دل پہ سیاہ نقطہ لگے گا، کالا۔ اگر توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیتا ہے، اور آئندہ کے نہیں، لیکن توبہ بھی تو ایسی ہو سچی پکی، ایسی توبہ نہ ہو یہ کہ نام اس کا چلو یہ اللہ میری توبہ، اور توبہ کہتے چلو وہی توبہ، ایسا نہیں ہے بات، بنے ایسا نہ بننے کی بات۔ ایسی پکی توبہ کرے کہ آئندہ آنے والے وقت میں کہ اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اب آنے والے وقت میں کبھی بھی میں گناہ نہیں کروں گا، پکی سچی توبہ ہو۔ جیسے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اگر بکری کے تھن سے دودھ نکالا ہے واپس جانا اس میں مشکل ہے، تو اسی طرح سے انسان اپنے آپ کو سمجھ لے کہ انشاءاللہ میں نے پکی اور سچی توبہ کی ہے، اب میں کبھی بھی گناہ کی مت نہیں کروں، چاہے ساری دنیا اس گناہ کے بدلے میں مجھے مل جائے، لیکن میں گناہ کرنے والا نہیں، کبھی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پکی سچی توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، اور اگر سچی توبہ نہ کی نا تو پھر کیا ہوگا؟ آدمی کیا سوچے گا، چلو ایک گناہ کر لیا یار، اللہ چلو ایک گناہ تو کر ہی لیا تھا، ایک اور کر لو، اللہ تعالیٰ معاف تو کر ہی دے گا، ہم کسی وقت بھی معافی مانگ لیں گے۔ دو ہو گئے یا چلو دو تو ہو ہی گئے تو چلو تیسرا اور کر لو، یہاں تک کہ اس کا دل جو بالکل سیاہ ہو جاتا، پھر اس کے بعد میں اس آدمی کے دل پر حق بات کا اثر نہیں ہوتا، اور حق بات اس کے دل پہ پھر جمتی نہیں، اور پھر دین کی طرف وہ توجہ دیتا بھی نہیں، کیونکہ دل اس کا سیاہ ہو چکا، پھر دھیان نہیں دیتا، پھر تو شیطان اسی کی طرف لے کر چلتا، کیونکہ دل جو ہے بالکل سیاہ ہو چکا۔ یہاں تک کہ میں نے سنا ہے کہ ایک انسان تھا، تو آپ یہ سوچیں کہ وہ زانی تھا، زنا کرتا تھا، زنا، اور زنا بھی تھوڑے بہت تھوڑی کرتا تھا، زنا ہی کرتا تھا، اکثر زنا کرتا رہتا تھا کہ اب توبہ کر لوں، اب توبہ کر لوں، اب توبہ کر لوں گا۔ پھر یہ ہوا آخر لاسٹ کہ طبیعت تھوڑے بہت خراب ہو تو وہ پھر بھی زنا کے نہیں چلا، تو پھر وہ ایسا ہوا کہ جس جگہ زنا کرنے کے لیے گیا تھا پتہ چلا کہ زنا کرتے کرتے اس کے اوپر ہی وہ مر گیا۔ بتائیے آپ، جبکہ اس وقت جس وقت انسان زنا کرتا ہے تو دل سے ایمان نکل جاتا ہے، اس وقت شراب پیتے وقت دل سے ایمان نکل گیا، زنا کرتے وقت دل سے ایمان نکل گیا، تو بتاؤ اس حالت میں جب مسلمان جاگا تو مسلمان کا کہے کہا ہے۔ ان سب باتوں سے، گناہوں سے ہمیں بچنا ہے، نیکی کی طرف ہمیں آنا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے، دنیا کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں نے کل جو بتائے تھے وہ تو سب کو یاد ہو ہی گئے، طریقہ بھی یاد ہو گیا۔ غسل کے فرض، نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک کی ہڈی تک پانی پہنچانا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا، یہ غسل کے فرض ہیں، وہ فرض ہیں۔ اب میں وضو کے جو فرض ہیں وہ بھی گنا دوں، اب یہ لگا شاید سب کو تو یاد نہ ہوں گے، نہیں یہ یاد ہیں آپ کو، یاد ہیں نہ ہوں گے تو میں یاد دلا دیتا ہوں کہ سب کو یاد نہ ہوتے، کیا فائدہ کسی کو دلیل کرنے سے کہ صاحب ان کے یاد ہیں۔ پہلے میں بتا دیتا ہوں، اچھی طرح سے میری طرف دیکھنا جازبان بھائی، آپ بھی دیکھنا، پہلے میری طرف دیکھنا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ لوٹا لے کر وضو کرنے کے لیے بیٹھیں تو کسی اونچی جگہ پر بیٹھیں، اس کے بعد سب سے پہلے آپ ہاتھ دھوں گے،
ہاں اچھی طرح سے، اور انگلیوں کا بھی خلال کر لیں اس طرح سے، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے، تاکہ یہاں پانی اچھی طرح سے پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو ہے کلی کریں، اور ہو سکے تو پہلے مسواک کر لیں، مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ جو نماز مسواک کر کے پڑھی جاتی ہے 70 درجے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب لکھتا ہے جی، ایک نماز 70 نمازوں کا ثواب ایک مسواک کرنے سے، اتنا بڑا۔ لیکن اگر ہر ٹائم میں نہ کر سکتے تو کم سے کم 1-2 ٹائم میں تو کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے بڑا فائدہ تو اس مسواک کا یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا جو ہے مرتے وقت کلمہ یاد آتا ہے، خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ مسواک ایسی چیز ہے، اور پھر منہ سے جو ہے خوشبو بھی آتی، بدبو نہیں آتی، سب سے پہلی بات یہ بھی۔ اب وہ تو ہے ہی جو سب سے بڑا فائدہ، جب انسان دنیا سے جا رہا ہے سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے اسے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر مسواک کرنے کے بعد کلی کر لیں 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد ناک میں پانی ڈالیں، ناک کی ہڈی تک پانی پہنچائیں، اور 3 مرتبہ ناک سنک دیں باہر کو، اور بائیں ہاتھ سے ناک سنکنی ہے، سیدھے ہاتھ سے تو پانی ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرنی ہے، سنکنی ہے، اور بائیں ہاتھ کی چنگلیاں یہ ناک میں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سیدھے ہاتھ کی جو ڈالتے ہیں نا لوگ، یہ غلط ہے، بائیں ہاتھ کی ڈالنی ہے جی، بائیں ہاتھ کی۔ اس کے بعد چہرہ دھویں گے، تو چہرے کا دھونا ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک چہرہ دھونا، یہ فرض ہے۔ ہاں 3 مرتبہ دھونا، نہیں پہلی مرتبہ فرض ہے، دوسری مرتبہ سنت، پھر مستحب، لیکن پورا چہرہ ایک بار دھونا فرض ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ پورا چہرہ میرا دھل گیا، ایک فرض۔ دوسرا فرض یہ ہے کونیوں سمیت ہاتھ دھونا یہاں تک، اور ہو سکے تو پانی یوں کر کے ایسے چلو میں اوپر کو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ حالانکہ آج تو ٹنکی کا زمانہ، یوں کر کے ایسا کرا ٹنکی کے نیچے ہو گیا کام، لیکن اگر یوں کر کے اگر کر لیں تو بہت اچھا ہے، کیونکہ بالوں کے جڑ میں پانی اسی طرح سے صحیح کر کے پہنچتا ہے اندر تک، یہ جو بال الٹے ہو جاتے ہیں جی جی۔ بہرحال دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا۔ تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور مسح کرنے کا جو انداز ہے وہ یہ ہے، اس طرح سے آپ ہاتھ لیں، پہلے تو پانی لے لیں، اور پانی کو اس طرح سے بس ایک ہی بار کر لیں، پانی سیدھے ہاتھ میں لیا، ایک بار کر لیا، کیونکہ ایسا کرنے سے جو ہے دونوں ہاتھ تر ہو جاتے ہیں، مطلب تر کرنا مقصد ہے۔ اب بعد آدمی تو یوں کرتا رہے گا، یوں کرتا ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر، ایسا نہیں کرنا، بلکہ یوں کر کے لیا اور یوں ہاتھ پہ ڈال لیا، تاکہ یہ اس میں تو پانی تھا ہی، یہ تو تر ہے ہی، تو دوسرا بھی تر ہو گیا۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہ اس طرح سے ہاتھ لینا ہے، یہ 3 انگلیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہ 3 انگلیاں، اس کے یہ لے جائیں اس طرح سے، یہاں سے لے جائیں اس طرح سے پیچھے کو اس طرح سے، اور پھر یہ لائیں ایسے کر کے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی جو ہے نا یہ انگلی بچی رہی یا انگوٹھا ہی بچا رہا، یہ ٹکرایا نہیں، اچھی طرح سے دیکھ لو میری طرف، یہ اس طرح سے لگایا اور اس طرح سے لے گئے اور اس طرح سے لے کر آئے، تو آپ کی یہ انگلیاں اور انگوٹھا بچے رہا۔ اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یہاں انگلی ڈالنی ہے، یہاں سے چھوڑ دینا ہے کر کے، اس کے بعد میں یہاں کانوں میں ڈائریکٹ انگلی ڈالنی ہے، آپ کی گیلی انگلی تھی وہ ڈال لیا آپ نے، یوں کر کے اس طرح سے گھما لیا اس کان میں کو، ٹھیک ہے، اور یہاں کو لے آئے اس طرح سے، اور اس کے بعد میں یہ بچا نا انگوٹھا، تو انگوٹھے سے پیچھے سے کرنا ہے، یوں کر کے ایسے کر کے جی کانوں کو یوں کر کے کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی بار کرنا ہے بس، زیادہ نہیں۔ بار لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، یوں کر کے لے گئے، اس کے بعد میں یوں کر کے کرتے رہے، اب وہ لپیٹے دے رہا کانوں کو، اب ایسے لپیٹنے سے کیا فائدہ، بہت سے کرتے ہیں ایسے، تم دیکھ لیو، آپ دیکھ لیں، یوں کر کے کرا، یوں کر کے ایسے ہی کرا، اور یوں کر کے لپیٹے دے رہے ہیں دونوں ہاتھوں انگوٹھوں سے۔ اب کائے کے لپیٹے دے رہے ہو، اس میں رسی بند رہی ہے، کانوں کو باندھ رہے ہو، کیا مصیبت ہے۔ اچھی طرح سے وضو کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک ایسے میں مسا اس طرح سے ہی کرنا جیسے میں نے اب بتائی ہے، انگلی اس طرح سے لی، اس طرح سے لی، انگوٹھا یہ طرح گھمایا، اس کے بعد میں یہ گھما دیا اور بس مسا ہو گیا۔ اس کے بعد میں یہ الٹا ہاتھ بچا، یہ کہیں ٹکرایا نہیں تھا، یہ بھی تر تھا۔ اب یہ اس طرح سے پھیر لینا اس طرح سے، اس کے بعد میں جو ہے پھر پاؤں دھونا ہے، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونے کا طریقہ یہی جو میں نے بتایا تھا، اس طرح سے یہ پانی ڈالتے رہے ہمیں، اور یہاں کو اپنا یہ خلال کرتے رہے اچھی طرح سے، پاؤں پائے ہاتھ سے ہی دھونا ہے یہ والا۔ اس کے بعد میں پھر اس انگوٹھے سے ہی اس کا خیال کرنا ہے، خلال پہلے یہ خلال ادھر سے ہوتا ہے پاؤں کا، ادھر سے ہی خلال ہوگا اس طرح سے، پھر یہ انگوٹھے سے ہوگا،
بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے، سیدھے پاؤں کی چمولیاں سے، اور یہ کرنا ایزی ہاتھ سے ہے، یہاں تک یہ پاؤں دھونے ہیں ٹخنوں تک، ہو سکے تو یہاں تک دھو لیں، موٹے جو حصہ ہے یہاں تک دھو لیں، اور اگر یہاں تک نہ دھو سکے نا تو کم سے کم اتنا تو ضرور دھو لیں، یہاں تک دھونا سنت ہے، یہاں تک دھونا سنت ہے، اتنا دھونا تو فرض ہے ہی ٹخنوں سمیت، لیکن اگر یہاں تک بھی دھو لیں موٹے حصے تک تو یہ سنت ہے، آئے سمجھ میں؟ تو یہ 4 فرض ہو گئے۔ نمبر 1 چہرے کا دھونا، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی کے بالوں کے اگنی کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دوسرا کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، اور تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض یہ ہے کہ ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔